السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہونے والے کچھ عجیب و غریب واقعات کا ذکر کریں گے جو آنے والے نبی کی خوشخبری دے رہے تھے۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد کیا کیا کرامات اور نشانیاں ہوئیں جو اس بات کی گواہی دیتی تھیں کہ اب دنیا میں رحمتوں کا اصلی نور آ چکا ہے۔ ناظرین، سورج کے آنے سے پہلے جیسے ستارے آسمان کی رنگت اور پہلی کرنیں اشارہ دیتی ہیں کہ سورج جلد ہی آئے گا، ویسے ہی جب نبوت کا سورج اگنے والا تھا تو دنیا میں کئی عجیب واقعات ہوئے۔ یہ واقعات اس بات کی خبر دے رہے تھے کہ نبوت کا سورج اب اپنی روشنی بکھیرے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت نزدیک آ گیا تھا۔ ان عجیب و غریب واقعات میں شامل ہیں اصحاب فیل کی ہار، عرب کی زمین کا ہرا بھرا ہو جانا، لمبے سمے کے سوکھے کے بعد خوشحالی کا آنا، بتوں کا گرنا، فارس کے پجاریوں کی 1000 سال سے جلائی ہوئی آگ کا ایک پل میں بجھ جانا، کسریٰ کے محل کا ہلنا اور اس کے 14 گنبد کا گرنا، ہمدان اور کم کے بیچ 6 میل لمبی جھیل کا اچانک سوکھ جانا، شام اور کوفہ کے بیچ سوکھی ندی کا بہنا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں سے ایک ایسی روشنی نکلنا جس سے بصرہ کا محل جگمگا اٹھا۔ یہ سب واقعات اس سمے کی خوشخبری دے رہے تھے کہ جب ایک بڑا بدلاؤ آنے والا تھا۔ حضرت انبیاء اکرام علیہ السلام کے آنے سے پہلے جو عجیب واقعات ہوتے ہیں انہیں شریعت میں ارہاس کہا جاتا ہے، اور جب نبوت کا اعلان ہو جاتا ہے تو انہیں معجزات کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ان واقعات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ابو نعیم نے اپنی کتاب دلال النبوی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ جب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت سے بی بی آمنہ کے پیٹ میں پہنچا تو اللہ نے تمام جانوروں کو، خاص کر قریش کے جانوروں کو بولنے کی طاقت دے دی۔ ان جانوروں نے اپنی صاف اور سمجھنے والی زبان میں اعلان کیا کہ آج اللہ کا وہ رسول جو پوری دنیا کا رہنما ہوگا اور جس کے سر پر تمام انسانوں کی امامت کا تاج ہوگا، اپنی ماں کے پیٹ میں آ چکا ہے۔ یہ پیغمبر پوری کائنات کو روشن کرنے والا چراغ ہے۔ پورب کے جانوروں نے پشچم کے جانوروں کو خوشخبری دی۔ اسی طرح سمندروں اور دریاؤں کے جانوروں نے بھی ایک دوسرے کو بتایا کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت نزدیک آ گیا ہے۔ خطیب بغدادی نے اپنے ثبوت کے ساتھ یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امی حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے ایک بہت بڑی روشنی دیکھی جو آسمان میں چھا گئی۔ اس روشنی میں گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور کچھ انسانوں کے بولنے کی آوازیں بھی سنائی دیتی تھیں۔ پھر ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچانک میرے سامنے سے غائب ہو گئے۔ پھر میں نے سنا کہ ایک آواز دینے والا اعلان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عرب اور پشچم میں سیر کراؤ اور انہیں سمندروں کی بھی سیر کراؤ تاکہ ساری کائنات انہیں دیکھ سکے، ان کا نام، ان کا حلیہ اور ان کی عظمت جان سکیں، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انسا، فرشتے اور چرندوں پرندوں کے سامنے حاضر کرو۔ انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی شکل، حضرت سیس علیہ السلام کی سمجھ، حضرت نوح علیہ السلام کی بہادری، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوستی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سچائی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی بھاشا، حضرت لوط علیہ السلام کی سمجھداری، حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاقت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی وفاداری، حضرت یوسف علیہ السلام کی جدوجہد، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس علیہ السلام کی شان، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پاکیزگی عطا کر کے ان کو تمام پیغمبروں کے کمال اور اچھے اخلاق سے سجا دو۔ اس کے بعد وہ بادل چھٹ گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ ریشم کے ایک
कपड़े में लिपटे हुए हैं और उस कपड़े से पानी टपक रहा है। एक ऐलान करने वाला कह रहा था, बहा बहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया पर कब्जा दे दिया गया है और कायनात की कोई चीज़ भी बाकी नहीं रही जो उनके कब्जे में ना हो। फिर मैंने देखा कि आपका चेहरा 14वीं की चांद की तरह चमक रहा था और बदन से पाकीजा मुस्क की खुशबू आ रही थी। फिर 3 लोग नजर आए। एक के हाथ में चांदी का लोटा था, दूसरे के हाथ में हरे रंग का बर्तन था और तीसरे के हाथ में एक चमकदार अंगूठी थी। अंगूठी को 7 बार धोकर उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के बीच नबूवत का निशान लगा दिया और फिर थोड़ी देर बाद मुझे सौंप दिया। नाज़रीन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख में उलमा में कुछ इख्तिलाफ हैं, लेकिन मशहूर राय और तारीख यही है कि वाक़या असहाब फील के 55 दिन के बाद 12 रबीउल अव्वल को यानी कि 20 अप्रैल 571 ईस्वी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। मक्का के लोग भी इसी तारीख को नबूवत के घर की यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश वाली जगह की ज़ियारत के लिए जाते हैं और मिलाद शरीफ की महफिलें सजाते हैं। दुनिया का इतिहास में यह वह निराला और बरकत वाला दिन है कि इसी दिन पूरी दुनिया के बिगड़े हुए सिस्टम को सुधारने वाले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। आपका पाकीजा बदन बिना किसी बुराई के खतना किए हुए और खुशबू में बसे हुए सजदे की हालत में मक्का शरीफ की पाक ज़मीन पर अपने वालिद के घर में पैदा हुए। बाप कहाँ थे जो बुलाए जाते और अपने ननिहाल को देखकर खुश होते। उनके अब्बू पहले ही गुजर चुके थे। दादा को बुलाया गया जो उस वक्त काबा शरीफ के तवाफ में बिजी थे। दादा अब्दुल मुत्तलिब खुश होकर काबे से घर आए और खुशी से अपने पोते को सीने से लगा लिया। फिर काबा में जाकर खैर व बरकत की दुआ मांगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू लहब की दासी खुशी से दौड़कर आई और अबू लहब को भतीजे की खुशखबरी दी तो अबू लहब ने खुशी में अपनी दासी को आज़ाद कर दिया। नाज़रीन, यहाँ आपको बता दें कि अबू लहब ईमान नहीं लाया था और वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन बना रहा और कुफ्र की हालत में मर गया। इस रहमत का बदला यह मिला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में दासी को आज़ाद करने का फ़ायदा यह हुआ कि अबू लहब की मौत के बाद उसके घर वालों ने उसे ख्वाब में देखा और उसका हाल पूछा तो उसने अपनी उंगली उठाकर कहा कि मुझे किसी चीज़ की खुशी नहीं मिली सिवाय इसके कि दासी को आज़ाद करने के बदले में मुझे इस शहादत वाली उंगली से थोड़ा पानी मिल जाता है। हज़रत शेख अब्दुल हक देहलवी रहमतुल्लाह अलैहि ने एक अहम बात कही है कि मिलाद मनाने वालों के लिए यह एक सबूत है कि वे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन खुशी मनाते हैं और अपनी दौलत खर्च करते हैं। इसका मतलब यह है कि अबू लहब जो कि एक काफिर था, पैगंबर की पैदाइश पर खुशी मनाने और अपनी दासी का दूध खर्च करने पर भी इनाम पाता है। तो जो लोग पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मिलाद मनाते हैं तो उस मुसलमान का क्या हाल होगा जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में डूबकर खुशी में जश्न मनाते हैं। जिस पाक जगह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी उसे इस्लामिक तारीख में मौलिदुन नबी यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की जगह कहा जाता है और यह जगह बेहद मुबारक और इज्जत वाली है। इस्लाम के बादशाहों ने इस मुबारक यादगार जगह पर एक बहुत ही शानदार इमारत बनवा दी थी जहाँ मक्का के लोग और दुनिया भर से आने वाले मुसलमान दिन रात महफिल मिलाद शरीफ की महफिलें सजाते और सलातो सलाम पढ़ते रहते थे। हजरत शाह वली उल्लाह महद देहलवी रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी किताब फजूल हरमैन में लिखा है कि मैं एक बार उस महफिल मिलाद में हाजिर हुआ जो मक्का मुअज़्ज़मा में 12 रबीउल अव्वल को मौलिदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हो रही थी। हिजाज पर नज़्दे हुकूमत का कब्जा था तो जन्नतुल मुअल्ला और जन्नतुल वकी के गुंबद के साथ साथ नज़्दी हुकूमत ने इस मुबारक यादगार को भी तोड़ दिया और सालों तक यह मुकद्दस मकाम वीरान पड़ा रहा। लेकिन जब मैं जून 1959 ईस्वी में इस खैर बरकत वाली जगह की ज़ियारत के लिए पहुंचा तो मैंने वहां एक छोटी सी इमारत देखी जो बंद थी। जो कुछ अरबों ने बताया कि अब वहां एक छोटी सी लाइब्रेरी है और एक मक्तल
یعنی کہ اسکول ہے، اب باہملاد شریف کی محفلیں نہیں سجتی اور نہ ہی صلاۃ و سلام پڑھنے کی اجازت ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمارت سے کچھ دور کھڑے ہو کر چپ چاپ صلاۃ و سلام پڑھا اور مجھ پر ایسی نرمی آئی کہ میں کچھ دیر تک روتا رہا۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے کا وقت آیا تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کی لونڈی حضرت شیبہ کا دودھ پیا، پھر اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیتے رہے۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے ساتھ لے گئیں اور اپنے قبیلے میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہیں، اور حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس ہی آپ نے اپنا دودھ پینے کا وقت گزارا۔ شرافت والے عزت دار عربوں کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے آس پاس کے گاؤں میں بھیج دیتے تھے تاکہ گاؤں اور دیہات کی صاف ستھری ماحول میں بچوں کی صحت اور تندرستی بھی اچھی ہو جاتی تھی اور وہ صاف اور اچھی عربی زبان بھی سیکھ جاتے تھے، کیونکہ شہر کی زبان باہر سے آنے والوں کے میل جول سے ملاوٹ ہو جاتی تھی اور پھر پوری طرح صاف اور شاندار عربی نہیں رہ پاتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ساتھ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ گئی۔ اس سال عرب میں بہت سخت تنگی کے حالات تھے۔ میری گود میں ایک بچہ تھا، لیکن بھوک اور تنگی کی وجہ سے میرے چھاتیوں میں اسے پلانے کے لیے اتنا دودھ نہیں تھا کہ میں اس کو پلاتی۔ رات بھر وہ بچہ بھوک سے تڑپتا رہا اور روتا رہا اور ہم اسے دلاسا دیتے ہوئے پوری رات بیٹھے رہے۔ ہمارے پاس ایک اونٹ بھی تھا، لیکن اس میں بھی دودھ نہیں تھا۔ جس کھچر پر مکہ مکرمہ کا سفر کر رہی تھی وہ بھی اتنا تھک چکا تھا کہ قافلے والوں کے ساتھ نہیں چل پا رہا تھا۔ میرے ساتھی اس سے پریشان ہو گئے تھے۔ یہ سفر بہت مشکل سے بھرا ہوا تھا۔ جب قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو جو کسی عورت نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو کوئی بھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے راضی نہیں ہوئی، اسی لیے کہ یتیم ہونے کی وجہ سے انہیں زیادہ انعام ملنے کی امید نہیں تھی۔ ادھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت کا ستارہ سورج سے بھی اونچا اور چاند سے بھی زیادہ روشن ہونے والا تھا۔ انہوں نے اپنے شوہر حارث بن عبدل سے کہا، یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں خالی ہاتھ واپس جاؤں، اس سے بہتر یہی ہے کہ میں اس یتیم بچے کو ہی لے چلوں۔ ان کے شوہر نے اس بات کو مان لیا اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو لے لیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس یتیم کو لے کر آئیں تو صرف ان کے اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نہیں بلکہ پوری کائنات میں پورب سے لے کر پشچم تک روشنی ہونے والی تھی۔ یہ خدا کا بہت بڑا فضل تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوئی ہوئی قسمت جاگ اٹھی اور کائنات کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں آ گئے۔ اب وہ اپنے خیمے میں لائیں اور دودھ پلانے بیٹھیں تو رحمت کی بارش کی طرح نبوت کی برکتوں کا آنا شروع ہو گیا۔ خدا کی شان دیکھیے، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک پستان میں اس قدر دودھ آ گیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دودھ بھائی دونوں نے تسلی سے دودھ پیا اور آرام سے سو گئے۔ دوسری طرف اونٹنی کے تھن کو دیکھا تو بے بھی دودھ سے بھر گئے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے اونٹ کا دودھ دھوا اور میاں بیوی دونوں نے پیٹ بھر کر پیا اور پھر رات بھر چین سے سوتے رہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر جب حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکت دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے، حلیمہ تم بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ بچہ بہت ہی برکت والا ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہمیں ملا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اب ہمارا گھر خیر اور برکت سے بھر جائے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ اس کے بعد جب رحمت عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر مکہ سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو میرا وہی کھچر جو پہلے بہت دھیما چلتا تھا اب اتنی تیز چلنے لگا کہ کوئی بھی سواری ان کی دھول تک کو نہیں چھپائی۔ قافلے کی عورتیں حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگیں، اے حلیمہ کیا یہ وہی کھچر ہے جس پر تم پہلے سوار تھیں، یا تو تم نے کوئی نیا کھچر خرید لیا ہے؟ آخرکار جب ہم اپنے گاؤں پہنچے تو سب جانوروں کے تھن سوکھے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی میں نے اپنے گھر میں قدم رکھا میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ روزانہ میری بکریاں جب چر کر واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے، حالانکہ پورے گاؤں میں کسی
اور کو اپنے جانوروں سے دودھ کی ایک بوند بھی نہیں مل پاتی۔ میرے خاندان کے لوگوں نے اپنے چرواہوں سے کہا تم اپنے جانوروں کو وہیں چراؤ جہاں حلیمہ کے جانور چرتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اپنے اپنے مویشی وہیں چرانے لگے جہاں میری بکریاں چرتی تھیں، مگر وہاں نہ تو کوئی خاص چراگاہ تھا اور نہ ہی کوئی زمین کا اثر تھا۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی برکت تھی جسے میرے اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی اور شخص نہیں سمجھ سکا۔ آخرکار اسی طرح ہم ہر وقت اور ہر قدم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کو دیکھتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی صحت اور پڑھنے کی حال دوسرے بچوں سے بہت بہتر تھا۔ 2 سال کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح سے تندرست اور اچھے خاصے بڑے نظر آنے لگے۔ اب دستور کے مطابق ہم نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امی کے پاس لا کر سونپ دیا اور انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق ہمیں انعام اور اکرام سے نوازا۔ حالانکہ اب ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کی وجہ سے ہم ایک پل بھی آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ عجیب اتفاق تھا کہ اس سال مکہ معظمہ میں ایک بیماری پھیلی ہوئی تھی، تو ہم نے اس بیماری کا بہانہ بنا کر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راضی کر لیا اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے آئے اور ہمارا گھر ایک بار پھر رحمتوں اور برکتوں کا گھر بن گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس خوش اور سکون کے ساتھ رہنے لگے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے بڑے ہوئے تو گھر سے باہر نکل کر دوسرے لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے تھے، مگر خود ہمیشہ ہر قسم کے کھیل کود سے دور رہتے۔ ایک دن آپ نے مجھ سے کہا، اماں جان میرے بھائی بہن صبح اٹھ کر کہاں چلے جاتے ہیں؟ وہ پورا دن نظر نہیں آتے۔ میں نے بتایا یہ لوگ بکریاں چرانے چلے جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، ماں مجھے بھی ان کے ساتھ بھیجا کریں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہنے لگے تو آخرکار مجبور ہو کر حلیمہ سعدیہ نے آپ کو بکریاں چرانے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد آپ روزانہ بکریاں چرانے کے لیے جاتے جہاں حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی تھیں۔ بکریاں چرانا سبھی انبیاء اور رسولوں کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں ہی اپنی نبوت کی ایک خاصیت کو ظاہر کر دیا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چراگاہ میں بکریاں چرا رہے تھے، تبھی اچانک حضرت حلیمہ سعدیہ کا ایک بیٹا جمر دوڑتا ہوا اپنے گھر آیا اور گھبراتے ہوئے اپنی ماں سے کہا، اماں جان بہت مصیبت ہو گئی۔ 3 آدمیوں نے جو سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چت لٹا کر ان کا پیٹ چیر ڈالا۔ میں انہیں اسی حال میں چھوڑ کر بھاگا ہوں۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر دونوں بدحواس ہو کر جنگل کی طرف دوڑے۔ وہاں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ڈر اور اداسی کی وجہ سے چہرہ پیلا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے بہت ہی پیار اور محبت سے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ جن کے کپڑے بہت سفید اور صاف تھے میرے پاس آئے اور مجھے چت لٹا کر میرا پیٹ چیر دیا۔ انہوں نے اس میں سے کچھ نکال کر باہر پھینک دیا اور پھر کچھ دوسری چیز میرے پیٹ میں ڈال کر اسے بند کر دیا۔ تو ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اس کے آگے کا واقعہ انشاءاللہ ہم اگلے پارٹ میں آپ کو بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک بھی ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔